میرے والد آخری سانسیں لے رہے تھے، کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، مشینوں کی ہلکی ہلکی آوازیں اور ان کی ٹوٹتی ہوئی سانسیں میرے دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایک مضبوط اور مغرور لڑکی رہی تھی، مگر اس وقت اندر سے جیسے سب کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے کمزور ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے کہا، بیٹا نہیں چھوڑنا چاہتا، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، وہاں ایک سادہ سا لڑکا کھڑا تھا، جھکی ہوئی نظریں، خاموش طبیعت اور عام سا لباس۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ ہماری کمپنی کا ایک معمولی کلرک تھا۔ میں نے فوراً احتجاج کیا، ابو یہ کیا مذاق ہے؟ مگر انہوں نے میری بات کاٹ دی اور کہا، یہ لڑکا ایماندار ہے، وفادار ہے اور تمہیں سنبھال لے گا۔ میں نے غصے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی درخواست تھی جو میں ٹال نہ سکی۔ اسی لمحے میری شادی اس کلرک پہ کر دی گئی اور چند ہی گھنٹوں بعد میرے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خود کو سنبھالا اور کمپنی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ میں تعلیم یافتہ تھی، بزنس کی سمجھ بھی رکھتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گی، مگر میرے اندر کا غرور مجھے کہیں نہ کہیں اندھا کر رہا تھا۔ میرا شوہر گھر میں موجود ہوتا، مگر میرے لیے وہ صرف ایک بوجھ تھا، ایک ایسا شخص جسے میں نے اب کچھ کبھی اپنا مانا ہی نہیں تھا۔ اس کا اور میرا کمرہ بھی الگ الگ تھا۔ میں اسے ہر بات پر نیچا دکھاتی، اس کی رائے کو نظر انداز کرتی اور اکثر اسے یہ جتاتی کہ وہ صرف ایک کلرک ہے اور ہمیشہ کلرک ہی رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے خوشی سے سب کچھ سنتا رہتا، نہ کبھی جواب دیتا، نہ کبھی شکایت کرتا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اور زیادہ غصہ دلاتی تھی۔ ایسا ایسا کمپنی کے حالات خراب ہونے لگے، شروع میں نے اس پر توجہ نہیں دی، مگر جب نقصان بڑھنے لگا تو میں پریشان ہونے لگی۔ میٹنگز میں میرے فیصلے غلط ثابت ہونے لگے، ملازمین کا اعتماد کم ہونے لگا اور مارکیٹ میں ہماری ساکھ گرنے لگی۔ میں دن رات محنت کرتی مگر نتائج بعد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور اس نے بہت آہستگی سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور طنزی انداز میں کہا، تم مجھے بزنس سکھاؤ گے؟ تم جیسے کلرک کو کیا پتہ بزنس کیسے چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا اور سر جھکا کر چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور نقصان بڑھتا گیا، قرضے سر پر چڑھنے لگے، بینک کے نوٹس آنے لگے، مگر میرا غرور اب بھی قائم تھا۔ میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ ایک دن کمپنی میں ایک اہم میٹنگ تھی جہاں تمام ملازمین موجود تھے۔ میرا موڈ پہلے ہی خراب تھا اور اسی دوران میرا شوہر وہاں آ گیا۔ اس نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس بار میرا غصہ پھٹ پڑا۔ میں نے سب کے سامنے اس کی بےعزتی شروع کر دی۔ میں نے کہا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ایک معمولی کلرک ہو اور کلرک ہی رہو گے۔ تم میرے فیصلوں پر سوال اٹھانے والے کون ہوتے ہو؟ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے اور وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ ضرور آیا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میری پریشانی روز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد جیسے سب کچھ تیزی سے بگڑنے لگا۔ کمپنی کے بڑے بڑے کلائنٹس نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا، سرمایہ کار پیچھے ہٹ گئے اور آخر کار وہ دن بھی آ گئے جب ہمیں کمپنی نیلام کرنا کا فیصلہ کرنا پڑا۔ وہی کمپنی جو میرے والد کی پہچان تھی آج میرے ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ نیلامی کے دن میرا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ میں مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ حال میں مختلف خریدار موجود تھے، بولی شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک قیمت لگتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ہر بولی کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے دل کا ٹکڑا کاٹ کر لے جا رہا ہو۔ مجھے لگ رہا تھا میں ہار گئی۔ اسی دوران اچانک ایک نئی آواز آئی جس نے سب کو چونکا دیا۔ بولی ایک بڑی رقم پر لگی، سب کی نظریں اس شخص کی طرف مڑ گئیں جو یہ بولی لگا رہا تھا۔ میں حیرت سے اس طرف دیکھا اور جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میری سانسیں رک گئی۔ وہ میرا شوہر تھا، وہی سادہ سا کلرک جسے میں نے ہمیشہ حقیر سمجھا تھا۔ آج وہ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا تھا اور سب سے بڑی بولی لگا رہا تھا۔ حال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور میں جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گھومنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک کلرک اتنی بڑی رقم کہاں سے لا سکتا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی سکون تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آج اس کے اندر ایک مضبوطی بھی تھی۔ بولی ختم ہوئی اور کمپنی اس کے نام ہو گئی۔ سب لوگ حیران تھے مگر سب سے زیادہ حیران میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور بہت سکون سے بولا، اب یہ کمپنی میرے نام ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اب بھی آپ کی ہی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم یہ سب کیسے کیا؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کے والد نے مجھے صرف ایک کلرک نہیں بنایا تھا، انہوں نے مجھے سب کچھ سکھایا تھا، ہر فیصلہ، ہر حکمت عملی۔ انہوں نے مجھے اعتماد دیا تھا مگر وہ جانتے تھے کہ آپ خود سب کچھ سیکھیں گی، اسی لیے انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ باندھ دیا تاکہ جب وقت آئے تو میں آپ کا سہارا بن سکوں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے اپنی ہر بات یاد آنے لگی جو میں نے اس کے ساتھ کی تھی، ہر وہ لمحہ جب میں نے اسے نیچا دکھایا تھا۔ میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اس نے فوراً کہا، نہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ نے وہی کیا جو آپ کو ٹھیک لگا، مگر اب وقت ہے کہ ہم مل کر سب کچھ دوبارہ سنبھالیں۔
اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، جیسے کسی نے میرے اندر کے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہو۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف اس نظر سے دیکھا جیسے وہ واقعی میرا ساتھی ہو، صرف ایک کلرک نہیں بلکہ ایک ایسا انسان جو ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا رہا۔ میں نے ایسا سے کہا، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں نے کبھی آپ سے ناراضگی رکھی ہی نہیں۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے اپنے غرور کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ مل کر کمپنی کو دوبارہ کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں نے دن رات محنت کی، نئے منصوبے بنائے، پرانے تعلقات بحال کیے اور آہستہ آہستہ کمپنی دوبارہ اپنے مقام پر آنے لگی۔ مگر اس بار میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ وہ شخص تھا جسے میں نے کبھی کچھ نہیں سمجھا تھا، اور آج وہی میرا سب سے بڑا سہارا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ انسان کی اصل قدر اس کے عہدے یا حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور نیت سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو لوگ ہمیں سب سے معمولی لگتے ہیں وہی ہماری زندگی کے سب سے اہم انسان بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی واقعی ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی، مگر یہ تبدیلی اتنی آسان نہیں تھی جتنی سننے میں لگتی ہے۔ میں نے اپنے اندر کے غرور کو توڑنے کی کوشش شروع کی، مگر سالوں کی عادت ایک دن میں ختم نہیں ہوتی۔ میں اکثر خود کو پرانی سوچ کی طرف جاتا ہوا محسوس کرتی، مگر ہر بار اس کا پرسکون چہرہ مجھے روک لیتا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، خاموش، نرم اور برداشت کرنے والا، مگر اب میں اس خاموشی کو کمزوری نہیں بلکہ طاقت سمجھنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر کمپنی کو دوبارہ کھڑا کرنے کا کام شروع کیا۔ اس نے سب سے پہلے وہ فائلیں نکالیں جو میرے والد کے وقت کی تھیں، اور مجھے ایک ایک چیز سمجھانے لگا۔ میں حیران تھی کہ اسے کمپنی کے ہر شعبے کی کتنی گہری سمجھ تھی۔ وہ مجھے بتاتا کہاں غلطی ہوئی، کہاں نقصان ہوا اور کیسے ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی، اور پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کچھ ہی ہفتوں میں اس نے کمپنی کے اندر بہت سی تبدیلیاں کر دی۔ پرانے ایماندار ملازمین کو واپس بلایا گیا جو میرے رویے کی وجہ سے جا چکے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے چہروں پر حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ میں نے خود ان سے معافی مانگی، یہ میرے لیے بہت مشکل تھا مگر ضروری بھی۔ وہ سب کچھ مجھے دیکھ کر چونکے، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں میرے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ ہم نے مارکیٹ میں دوبارہ اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے نئے منصوبے شروع کیے۔ اس نے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا اور میں اس کے ساتھ ساتھ سیکھتی گئی۔ میں نے پہلی بار مان لیا تھا کہ مجھے اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ کبھی بھی مجھے نیچا دکھائے بغیر ہر چیز سمجھاتا رہا۔ ایک دن شام کے وقت ہم دونوں آفس میں اکیلے بیٹھے تھے، فائلوں کا ڈھیر سامنے پڑا تھا اور تھکن ہمارے چہروں پر صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اچانک اس سے کہا، تم نے کبھی سوچا نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، پھر بھی تم میرے ساتھ کیوں کھڑے رہے؟ اس نے کچھ دیر خاموشی رہ کر کہا، کیونکہ میں نے آپ کے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور سچ کہوں تو میں نے ہمیشہ آپ کے ایک اچھی انسان کو دیکھا ہے جو بس اپنے غرور کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے پہلی بار اس کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ میں نے کہا، شاید میں واقعی غلط تھی، میں نے ہمیشہ خود کو سب سے بہتر سمجھا، مگر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، اور آپ نے سکھا لیا ہے، یہی کافی ہے۔ ایک دن ایک بڑی ڈیل کے لیے میٹنگ تھی جہاں ہمیں بہت اہم فیصلہ کرنا تھا۔ پہلے میں ایسے فیصلے اکیلے کرتی تھی، مگر اس بار میں نے سب کے سامنے کہا، یہ فیصلہ ہم دونوں مل کر کریں گے۔ سب ملازمین نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا، مگر پھر ان کے چہروں پر ایک اطمینان سا آ گیا، جیسے وہ سمجھ گئے ہوں کہ اب سب کچھ صحیح ہاتھوں میں ہے۔ میٹنگ کے بعد میں نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میرے والد آج ہوتے تو وہ یقیناً خوش ہوتے۔ انہوں نے جس شخص پر اعتماد کیا تھا وہ واقعی اس اعتماد کے قابل تھا، اور میں نے جسے ہمیشہ نظر انداز کیا وہی میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن گیا۔ گھر کی فضا بھی بدلنے لگی تھی۔ اب ہم دونوں کے درمیان وہ فاصلے نہیں رہے تھے جو پہلے تھے۔ ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، بات کرتے اور مستقبل کے منصوبے بناتے۔ کبھی کبھی میں اسے دیکھ کر مسکرا دیتی اور وہ حیرت سے پوچھتا، کیا ہوا تم؟ میں بس اتنا کہتی، کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا تم مجھے ایک موقع دو گے کہ میں اس رشتے کو صحیح معنوں میں نبھا سکوں؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی، اور اس نے کہا، یہ رشتہ تو ہمیشہ سے تھا، بس اب ہم اسے سمجھنے لگے ہیں۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے اپنے ماضی کی غلطیوں کو قبول کر لیا تھا، اور اب میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار تھی، ایک ایسی زندگی جہاں غرور کی جگہ محبت ہو اور تنہائی کی جگہ ساتھ ہو۔ کمپنی اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ مضبوط ہمارا رشتہ ہو چکا تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ کامیابی صرف پیسے یا طاقت کا نام نہیں بلکہ ان لوگوں کی قدر کرنے کا نام ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ آج جب میں اپنے دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے۔
انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا تمہیں سنبھال لے گا، اور واقعی اس نے مجھے سنبھال لیا، نہ پھر بزنس میں بلکہ زندگی میں بھی۔ اور میں نے آخر کار یہ مان لیا کہ اصل طاقت غرور میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہوتی ہے، اور یہی سبق میری زندگی کا سب سے قیمتی سبق بن گیا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔